الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر یہ مبارک سورت نازل ہوئی۔ اس مبارک سورت کی آیت نمبر 158 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حکم کے بیان سے فراغت کے بعد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سے اللہ تعالیٰ نے نیا باب شروع کیا، نئے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا، جن مسائل کا تعلق تہذیب الاخلاق سے ہے، اور تہذیب الاخلاق کے جو اصول ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے اصولوں میں سے پہلا اصول ذکر الہی بیان ہوا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دوسرا اصول شکر الہی بیان ہوا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے۔ اور تیسرا اصول صبر بیان ہوا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کسی موقع پر آ جائے، اس موقع پر واویلا نہیں مچانا، اس موقع پر پریشانی کا اظہار بئی اعتبار کے بے صبری لگے نہیں کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات بیان ہوئی وہ دعا ہے، اور دعا بھی یہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے تہذیب الاخلاق کا۔ تو آخری جو اصول بیان ہوا اس اصول کا نام تھا دعا۔ مصیبت تکلیف کے موقع پر انسان نے جو کلمہ، جو جملہ اپنی زبان کی زینت بنانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون بنانا ہے۔ انا للہ کے اندر پیدا ہونے والا وہ خیال یہ کیوں ہوا، اس کا جواب ہم سب اللہ کے لیے ہیں، مطلب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ تو جو کچھ ہمیں تکلیف یا طبیعت کی مخالفت پر کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم سے جدا کیوں ہو گئی، تو اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ جدا نہیں ہوئی، ہم نے بھی پلٹ کر یا لوٹ کر اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ تو یہ جو چار اصول بیان ہوئے ان میں سے اصول نمبر چوتھا جو دعا سے متعلقہ ہے، اس کے متعلق فرمایا جو اس قسم کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے ان پر اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ رحمت اور مہربانی بظاہر ایک چیز ہے، البتہ بڑوں نے اس کی تفصیلات کے اندر بیان کیا کہ جو چیز نبی کے واسطے سے پہنچے وہ مہربانی، اور جو چیز براہ راست اللہ کے رب العالمین کے ذریعے سے یا اس کی رحمت کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے ملے اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ اور ضمناً فرمایا گیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، مطلب کہ جو دعا کرنے والے ہوں، جو صبر کرنے والے ہوں، جو شکر کرنے والے ہوں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، یہ وہ صفات کے حامل لوگ ہیں کہ جن صفات پر ہدایت یافتہ طبقہ ہوا کرتا ہے۔ ان الصفا والمروہ آگے والی جو آیت نمبر 158 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے کر جائے۔ مکہ مکرمہ جب انسان جاتا ہے تو دو اغراض ہوتی ہیں، دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہوتا ہے عمرہ کرنا، یا دوسرا مقصد ہوتا ہے حج کرنا۔ اگر عمرے کی بات کریں تو عمرے کا مطلب ہوتا ہے زیارت، عمرے کا جو مطلب ہے وہ زیارت ہے۔ عمرے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں یا لم ہماری میقات وہ باؤنڈری یا وہ حد آتی ہے کہ جس کے بعد بغیر احرام کے ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم جہاز کے اندر ہوتے ہیں، پون گھنٹے کی مسافت پر باقاعدہ جہاز کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات یعنی حدود حرم آنے کو ہے، احرام باندھ دیا جاتا ہے۔ اس احرام کی دو چادروں کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں اور ہماری نیت اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے سر کو ڈھانپنا جائز نہیں ہوتا، بدن کے بالوں کو توڑنا جائز نہیں ہوتا، بدن کے اوپر موجودہ کوئی جھوم وغیرہ ہو اسے مارنا جائز نہیں ہوتا، اور زبان کے اوپر ہمارے مسلسل تلبیہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اب اسی حالت میں جہاز جب جدہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے
تو پھر وہاں سے ہم تقریباً پون گھنٹہ آگے مزید لگتا ہے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہی ہم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے 7 چکر طواف کی نیت سے لگانے ہوتے ہیں۔ ان 7 چکروں کو طواف کعبہ کہا جاتا ہے۔ حجر اسود آپ نے دیکھا ہوگا، حجر اسود سے شروع ہو کر گول اپنا چکور گھما کر واپس اس جگہ پر آتے ہیں تو یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیچھے مقام ابراہیم ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں۔ 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں اور پھر ہم اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں۔ یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حج آتا ہے، تو حج کی غرض سے جو بندہ جاتا ہے تو حج کا لغوی معنی آتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حج نام ہے خاص حالت کے اندر، خاص دنوں میں، خاص مہینوں میں، خاص مقام پر جا کر مخصوص افعال کا ادا کرنا۔ تو خاص حالت سے مراد احرام کی حالت ہوتی ہے، خاص دنوں سے مراد یا مہینوں سے مراد اشہر حرم ہوتے ہیں، یعنی کہ یکم شوال سے لے کر ذی الحج کی جو 10 تاریخ ہے اس وقت تک یہ حج کا وقت ہوتا ہے۔ اور وہ خاص جگہ مطلب بیت اللہ شریف ہوتی ہے، اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو حج کے اندر طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اس میں یہاں سے نکل کر ہمیں مینا جانا پڑتا ہے، عرفات جانا پڑتا ہے، واپس مزدلفہ آنا پڑتا ہے، پھر مینا کے اندر آنا پڑتا ہے اور اس کے بعد کعبۃ اللہ آیا جاتا ہے۔ اب حج اور عمرہ ان دونوں مواقع پر ایک چیز اور ہے جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو لفظ سعی لکھا ہوتا ہے، سین عین یا سعی۔ یہ جو سعی والا عمل ہوتا ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اس عمل کو سعی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو شریعت کا حکم تھا کہ عمرہ کرو یا حج کرو تو صفا اور مروہ دونوں کے درمیان سعی کرنی ہے۔ تو وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے پرانے آباد تھے یا مدینہ منورہ کے آباد تھے لیکن وہ کعبۃ اللہ کی طرف آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا تو وہ حالات سے واقف تھے کہ مکہ مکرمہ کے صحن کے اندر اصاف یا عیصاف یا اصاف اور نائلہ نامی 2 بدکار انسان تھے۔ اصاف مرد تھا، نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر منہ کالا کیا تھا تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کے جسم کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا۔ یہ عبرت کے طور پر سامنے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر لٹکائے گئے اور کچھ عرصے کے بعد ان کی پوجا پاٹ وغیرہ شروع کر دی گئی۔ تو مسلمانوں کو جب حکم دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، سعی کرنی ہے، تو جو پرانے حالات سے واقف تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ان بتوں کی تعظیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے آگے والی آیت مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ دوڑنا یہ بتوں کی تعظیم کی خاطر نہیں بلکہ یہ اللہ کی تعظیم کی خاطر ہے۔ جب یہ اللہ کی تعظیم کی خاطر ہے تو حج کا موقع ہو یا عمرے کا موقع ہو اس موقع پر دوڑنا یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں بلکہ اب بھی ہیں، لیکن جس زمانے کے اندر یہ اپنی اصلی حالت میں بھی تھیں تو اتنی زیادہ بلند نہیں تھیں بلکہ نارملی جیسے بلند ہوتی ہیں اس انداز سے بلند تھیں۔ صفا کا مطلب آتا ہے صاف چکنا پتھر، صاف چکنا پتھر ہو اس کو صفا کہا جاتا ہے، اور مروہ کا مطلب آتا ہے خالص سفید پتھر۔ اس زمانے کے اندر یہ پہاڑی اسی انداز سے ہوں گی، لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس پہاڑی کو کاٹ کر مروہ تو بالکلیہ طور پر تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ البتہ جو صفا پہاڑی ہے وہ کچھ نہ کچھ باقی ہے، لیکن وہاں پر علامت کے طور پر صفا والی سائیڈ پر سفید قسم کا پتھر استعمال کیا گیا اور مروہ والی سائیڈ پر کالے قسم کا پتھر استعمال کیا گیا۔ تو جب ہم مقام ابراہیم سے پلٹ کر پیچھے کو جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر صفا آتی ہے اور بائیں ہاتھ پر مروہ پہاڑ آتا ہے۔ صفا کی چڑھائی اوپر چڑھتے ہیں اور مروہ کی بھی چڑھائی اوپر چڑھتے ہیں۔ سینٹر میں ایک جگہ ہے، بالکل پست سی جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر سعودی گورنمنٹ نے یہ ہرے رنگ کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دوڑا جاتا ہے۔
جہاں پر دوڑنا، تو یہ جو دوڑنا ہوتا ہے اس عمل کو سعی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دوڑ شروع ہوتی ہے صفا پہاڑ سے اور جا کر ختم ہوتی ہے مروہ پہاڑ پر۔ تو صفا سے جب چلتے ہیں تو نچائی کی طرف چلتے ہیں، پھر زمین سیدھی آ جاتی ہے، پھر اونچائی پر چلیں گے تو سامنے مروہ آ جائے گا، یہ ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے مروہ سے چلتے ہیں، صفا پہ پہنچتے ہیں، 2 چکر، اس طریقے سے کل ملا کر 7واں چکر مروہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو 7 مرتبہ دوڑنے والا عمل ہوتا ہے اس کو سعی کا عمل کہا جاتا ہے۔ یہ عمرے کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ حج وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عمل اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ عمل شعائر اللہ میں سے ہو گیا۔ شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شعائر شعیر کی جمع ہے، اور شعیر کہا جاتا ہے علامت کو۔ گویا کہ ان مقامات پر جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، جیسا کہ مسجد اللہ کی نشانی ہے، کعبۃ اللہ اللہ کی یاد کی نشانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں سب سے بڑی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم آتا ہے، دوسرے نمبر پر اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آتی ہے، تیسرے نمبر پر کعبۃ اللہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی علامت یا اللہ کی یاد دہانی کے طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے، یہ دوڑنا کس اعتبار سے ہے؟ اللہ کی یاد کے طور پر ہے، لہٰذا کسی کے دل میں شائبہ نہ ہو۔ عام طور پر جو بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں موجودہ زمانے کے لوگ بھی، اب مثال کے طور پر جمعے کے دن، آج بھی غالباً میں نے کہا اور ویسے بھی موقع بموقع آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ دیکھیں سرکار نے منع فرمایا کہ جب بھی کہیں پر بیان وغیرہ میں مجلس میں آنا ہو، جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، کندھے پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے، کندھے پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کچھ حضرات کو دیکھا میں نے کہ وہ تقریباً 12:40 پہ تشریف لائے، لیکن جب میں نے اقامت کے موقع پر دیکھا تو پہلی صف کے اندر ماشاءاللہ حضرات موجود تھے۔ حیرانگی تو ہوتی ہے، اور جب نماز کے بعد ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آگے جگہ خالی تھی، آگے جگہ خالی تھی۔ ایک نے تو یہ کہا اور دوسرے نے کہا نہیں ہم نے یوں 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 کر کے جگہ بنا لی۔ تو یہی کام تو یہودی بھی کرتے تھے۔ اللہ نے بندر اور خنزیر بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے؟ بولو، اللہ نے منع کیا ہفتے والا دن ہے شکار مت کرنا، ہفتے والا دن ہے شکار مت کرنا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کو زمین کے اوپر، پانی کے اوپر والی سطح پر پہنچا دیا۔ وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ہفتے والے دن منڈیر بنا لیتے تھے، ہلکی سی نالی بنا کر ادھر کو کر لیتے تھے، ساری مچھلیاں ادھر آ جاتی تھی، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ میاں کے ساتھ یہ مذاق کیا جاتا تھا۔ تو یہ معاملات بہت سارے لوگ اب بھی ایسے دقیانوس یا دانشور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا معاملہ ہے تو وہ آپ کو کہیں گے کیا کرو گے وہاں جا کر؟ یہ پیسے اٹھا کر کسی فلاحی ادارے کے اندر، فلاحی کام کے اندر لگا دو، کسی بیوہ کی کفالت کر لو، کسی یتیم کی شادی کے اندر خرچ کر دو، آگے بھی قربانی آ رہی ہے۔ آپ کو طرح طرح کے ٹیڑھے منہ والے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو دانشور کہیں گے، ان کی زبانوں پر یہی فلسفہ ہوگا۔ اربوں کھربوں کی اپنا مالیت کے جانوروں کو اور نالیوں کے اندر بہانے سے بہتر ہے کسی غریب کا گھر بسایا جائے۔ تو یہ یاد رکھ لیا جائے، اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ فقط ایک بکرے کی قربانی کر لے، اس کے مد مقابل وہ پورے سال کے اندر اربوں کھربوں کی تعداد کے اندر اپنا مال روپیہ فقراء پر خرچ کرتا رہے، ان 3 دنوں کے اندر ایک بکری کا قربانی کرنے والا عمل وہ پورے سال کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ہر چیز کی ایک حیثیت ہے۔ کل کو یہی کہیں گے بھئی ماں اور بیٹی میں کیا فرق ہے، کل کو یہی کہیں گے کہ ماں اور بیٹی میں کیا فرق ہے، بھئی شادی کرنی ہے تو پرائی جا کر لڑکی تم لے کر آتے ہو، گھر پر بہن موجود ہے اس سے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے معاملات پر اعتراض ہوگا، اس قسم کے وساوس اور خطرات کو شیطان دماغ کے اندر جگہ دے گا۔ تو کعبۃ اللہ ہمارا جانا اللہ کے شاعر کی تعظیم کی وجہ سے ہے، یا صفا اور مروہ کے درمیان ہمارا چکر لگانا یہ شاعر اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اللہ کے شاعر میں سے ٹھیک ہے، اللہ پاک جب ہمیں وہاں پر لے کر جائے گا تو انشاءاللہ کعبے کی بھی تعظیم کریں گے۔ عالمگیر صاحب انشاءاللہ کعبے کی بھی تعظیم کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ ساری کی ساری اللہ کی یاد والی چیزیں، ان کی بھی تعظیم کریں گے۔ لیکن وقتی طور پر ہم یہاں پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے اندر اللہ کے شاعر میں سے بہت بڑا شاعر، اپنا بہت بڑی شاعر وہ ذی الحج کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ جانوں پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کس کس کو تکبیر اولیٰ ملی ہے، مجھے نہیں پتا، اپنے دل سے پوچھو سب نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ابھی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے؟ ہاں، سب نے تو نہیں پڑھی، رکعتیں چھوٹی ہیں، بولو رکعت چھوٹی ہے نا۔ ان ایام کے اندر رکعت کا چھوٹنا، تکبیر کا چھوٹنا اتنا بڑا گناہ ہے، میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آج فجر کی نماز کس کس سے چھوٹی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ مجھے بتائیں آج جمعے کے دن خطبے کس سے پہلے کون کون مسجد میں آیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ نا۔ ارے یہ شاعر اللہ، یہ 10 دن، ان 10 دنوں کے متعلق اتنا کہا گیا کہ وقت داخل ہونے کے بعد نہیں، وقت داخل ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے۔ آری سمجھ شریفہ میں، لیکن اس کے باوجود کمی کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ کرنے پر آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کرنے پر آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کو کہا تھا دن بھی بڑے ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ قربانی کا جانور بھی لانا ہے، لازماً لانا ہے، لانے کے بعد اس کو محلے والوں کو بھی دکھانا ہے، اس کو بھگانا بھی ہے، اس کے گلے میں جو ہے نا وہ پائل بھی باندھنی ہے، اپنا گھنگرو بھی باندھنے ہیں، تاکہ چھن چھن کرتا ہوا چلے، پتہ چلے کہ 2 لاکھ روپے کا بیل آیا ہے۔ ہاں، اب اس چکر کے اندر ایسا نہ ہو ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان اور مغرب سے عشاء کے درمیان یہاں سے آپ کو جھول کے جھول نظر آئیں گے۔ یہ شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ قربانی کا جانور لانے والا خود مسجد میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ جتنے بیل لیاری میں نظر آتے ہیں اتنے نمازی نہیں ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ وہ بیل والا قربانی کی اپنا وہ بیل کی قربانی کر کے بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ قربانی کا عمل اس کے گردن سے واجب کو اتار دے گا، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن قربانی کے نتیجے میں جو زندگی میں چینج آنا چاہیے وہ چینج اس کو نظر نہیں آئے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ شاعر اللہ میں سے اس بنیاد پر آپ کو پہلے سے بتلایا گیا، ذرا سوچ سمجھ کر اس عشرے کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ عشرہ وہ عشرہ ہے جو ہمیں زمین سے اٹھا کر اللہ کے عرش تک اللہ کا قرب دلوا سکتا ہے۔ اعمال کا وزن بڑھ گیا، اعمال کا وزن بڑھ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک رمضان ہے، ایک ذو الحجہ ہے، وہاں پر کی جانے والی عبادات اس کے مقابلے میں آسان، وہاں شیطان گرفتار ہوتا ہے، ہمارے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان بھی کھلا ہوا ہے اور اس کے اعلی کار بھی کھلے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آ رہی ہے؟ وہ بھی شاعر اللہ ہے اور یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اس شاعر اللہ کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ شاعر اللہ کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک ہے، اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہوں سے تو بچایا جا سکتا ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس کے اندر بتلایا تھا، جس بندے کی جماعت چھوٹ جائے، قضا نہیں ہوئی ہے جناب، قضا نہیں، جماعت چھوٹ جائے، اکیلے میں آ کر نماز پڑھ لے، اگر 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہو گیا، شریعت کی نگاہ میں ایسا بندہ فاسق ہے، مطلب اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ بڑا خطرناک معاملات ہیں سر، برا مت بنائیے گا۔ پھر کیا بنے گا ان کا، جو انہوں نے اس مبارک عشرے کے اندر، جبکہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی تقاضا اس مہینے کے احترام کا، قربانی کا ارادہ ناخن مت کاٹنا، قربانی کا ارادہ بال مت کاٹنا، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اس عشرے کے اندر بھی
داڑھی کے اوپر رند چلاتے ہوں گے، کینچیاں چلاتے ہوں گے، شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ شاعر اللہ کی کیا ہو رہی ہے؟ توہین ہو رہی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم تحیہ کر لیں، جا کر نائی کو اپنے والے کو بتائیں، نہ بابا نہ، اب ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے، بڑے دن آ گئے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ درزی بیٹھے ماشاءاللہ کپڑے سلوانے والے لوگ آتے ہوں گے، پانچے اتنے لمبے رکھواتے ہوں گے، یہ گناہ ہے۔ ابھی پہننے کی توفیق نہیں بھی ہوئی، سلوا تو لیے نا، ایک گناہ کا ارادہ آپ نے کر لیا نا، بڑے اس کے اندر، جیسے اپنا کعبۃ اللہ کے اندر ایک نیکی کا ارادہ بہت بڑا ہے، ہم نے گناہ کا ارادہ کر لیا، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ تو بھیا یہاں سے لے کر یہاں تک اگر میں اور آپ چینج ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ایک بڑا شاعر اللہ کی صورت میں، ذوالحجہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، توبہ کر لیں۔ ان دنوں کی توبہ باقی دنوں کی توبہ کے مقابلے میں افضل ہے۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، بات ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ میرے بچے داڑھی کٹواتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں پر ڈر کی وجہ سے کہہ نہیں پاتا، اللہ بچوں کا ڈر نکال، اپنا ڈر میرے دل کے اندر پیدا کر دے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، خدارا اپنی ذات پر ہم رحم کریں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم سب کے بالغ بچے اگر مساجد میں آنا شروع کر دیں، خدا کی قسم مساجد میں جگہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بے شرمی والی چادر اتارنی پڑے گی سر، وگرنہ میں روزہ رکھوں، میں ان راتوں کو اگر زندہ کر لوں، اللہ نہ کرے اگر میرا بچہ اوندے منہ گھر پر سو رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، خدا کی قسم اللہ کی رحمت میرے گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آپ کو قربانی کا بیل چاہیے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ بیل کو کاٹو، اللہ نے تو نہیں کہا کہ بیل کو کاٹو، شریعت کا تو صرف اتنا سا حکم ہے بھائی قربانی کرو، آپ حصہ کر لو۔ آپ بیلوں کے چکر میں اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہو، یہ کہاں کی وہ ہے، اپنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار نماز میں نہیں تھا، خیریت تو ہے یار، وہ اصل منڈی گیا ہوا تھا۔ واہ، کہاں گیا ہوا تھا؟ منڈی گیا ہوا تھا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے ان ایام کے اندر، کس کے چکر میں؟ بیل کے چکر میں۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر منڈی کا چکر لگائے، بیچ میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، واپس آ کر وہ پڑھی بھی نہیں جاتی ہے۔ آپ نے پڑھی؟ آپ تو بڑے آدمی سر، آپ کو شمار انسانوں میں گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، لہٰذا یہ شاعر اللہ ہے، ان کی توہین سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ فمن، سب حضرات سے گزارش ہے عمل کی نیت سے سنا کریں، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس گرمی میں پنکھا بند کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد، اللہ کرے یہ آپ لوگ یہ بات گھر کے دروازے کے اندر جا کر کہا کریں، لیکن اس طریقے سے نہیں کسی بندے کو 200 روپے مل گیا، ٹھیک ہے، شریعت کا حکم اعلان کرو، وہ کہ لوگو 200 روپے ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بےغیرتی مت کیجیے گا کہ گھر پہ جا کے دروازے کے اندر بیٹا نماز پڑھی ہے، تاکہ قسم ہی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ غیرت کی گولی کھا کر اپنے گھر والوں کو نماز پر پابند کرنا ہے۔ اگر ان دنوں میں وہ ہمارے نہیں ہوا تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نہیں ہوں گے، یاد رکھ لیجیے گا، موٹی سی بات ہے، برا مت منائے گا میری بات کا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مناتے ہیں 200 دفعہ منائیے گا، تنخواہ میں وہی 12,000 ملنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تعریفیں کریں کہ ماشاء اللہ حضرت آپ واقعہ موتتے ہیں، اللہ کیا آپ نے موتے آج نا، پیسے آپ نے پھر بھی وہی مرا ہوا بابا قوم کے پھٹی ہوئی تصویر والا نوٹ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی کا حصہ کتنا ہے؟ 15,000، ہماری تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پر اعتراض، مولانا آپ نے تو کہا تھا جمعے میں کہ یار وہ بال نہیں کاٹنا، کوئی مونچھیں بالکل صاف ہے، تو کہنے والے کو شرم نہیں آئی بغیرت انسان کو؟ تو دل میں ذرا جھانک کر تو دیکھے تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000 روپے قربانی کا حصہ ہے، اور ہماری پورے مہینے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000 روپے۔ ہم 1 مہینے تک بچوں کو رانے دکھائے نا اٹھا کر، بیٹا ابا نے قربانی کی تھی۔ اری اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے بات میری، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے ان الصفا والمروۃ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کے ضمیر کو
جھنجھوڑ رہا ہوں کہ خدا را عقل کے ناخن لیں، خدا را عقل کے ناخن لیں۔ مولانا جوتے کی دکان پہ کام کر رہے تھے، تو بندہ دکان کے اندر داخل ہوا، وہ غلط نہیں کر رہے تھے، وہ غلط نہیں کر رہے تھے، وہ بندہ دکان کے اندر داخل ہوا جوتے کی دکان پر، اور دیکھا کہ سامنے نورانی شخصیت کا مالک جبہ کبا پگڑی والا جوتوں کا کام کر رہا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا مولانا آپ حلیے سے عالم دین لگتے ہیں؟ کہا بالکل جی، میں فلاں مسجد کا امام ہوں۔ تو کہا کہ یہ کام، کہا کہ بات یہ ہے کہ مسجد سے تنخواہ 8,000، مسجد سے تنخواہ ہے 8,000، اس وجہ سے پارٹ ٹائم میں جاب کرتا ہوں، 17,000 روپے مجھے مل جاتے ہیں۔ اگر آج دین کا نقصان ہو رہا ہے کہ جو لوگ مدارس سے پڑھنے کے بعد دنیاوی اداروں کے اندر جا کر لگے، اپنے دین کو ضائع کیا، وہ مجرم نہیں ہے، سب سے بڑے مجرم آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑے مجرم آپ لوگ ہیں۔ دماغ پہ ڈالیے گا زور اس بات پر، ایک بار نہیں 200 مرتبہ ڈالیے گا۔ کتنے پیسے دیتے ہیں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے پیسے دیتے ہو؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا آپ لوگوں سے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یاد رکھنا، خدا کی قسم میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کے اتنے برے حالات ہیں یار، ہیں؟ ابھی ایک مولانا کا انتقال ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہارٹ اٹیک پر ہوا، میں مانتا ہوں، اس سے پہلے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، خالی 40,000 روپے کی گزارش، اپنا ضرورت تھی ان کو اینجیوگرافی کے لیے، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، 40,000 روپے سے پورے نہ ہوئے۔ اللہ نہیں پوچھے گا تم لوگوں سے؟ اس علاقے کا واقعہ ہے، ہری سمجھ میں، یہ زیادتیاں نہ کرو۔ اس موقع پر جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، اس مولانا سے جا کر پوچھو مولانا آپ کی قربانی ہے؟ اگر نہیں ہے تو جیب سے نکال کر دو اس کو۔ اس علاقے کے علماء کی آج میں نے حالت دیکھی، خدا کی قسم دل تڑپ گیا، بہت بری حالت ہے۔ اور آپ اور میں ماشاءاللہ فن خواہ بنے ہوئے، 2 لاکھ کا بیل لائیں گے جی، یہ 2 لاکھ کا بیل خدا کی قسم اللہ کے لیے نہیں لاتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے لاتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے لاتے ہو۔ اور یہ ریاکاری، یہ 2 لاکھ کا بیل اللہ اٹھا کر منہ پہ مار دے گا۔ آ رہی ہے؟ جن مساجد میں نماز پڑھتے ہو، لم یا بجھ نہ بن کے جایا کرو، وہاں جا کر دیکھا کرو مولانا کی حالت کو، مولانا سے ملا کرو، مولانا کے گھر کے حالات پوچھا کرو۔ ہر بندہ آج کل رو رہا ہے یار مہنگائی بہت ہو گئی، مر گئے یار، گھر میں راشن پورا نہیں ہو رہا۔ کبھی کسی عالم دین کبھی تو جا کر پوچھو یار تمہارے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی پوچھا؟ کیوں؟ کیا وہ آپ کی مسجد کا عالم دین وہ خسرا ہے؟ بولو، وہ تیسری مخلوق ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ سب سے بڑا نقصان، اللہ نسلوں سے دین کو نکال دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں، پڑھتے کتنے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، برا مت بنائیے گا۔ اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایران توران کی نہیں یہاں کر رہا۔ بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ بظاہر آپ کو سفید کپڑے میں ملبوس مولانا نظر آئے گا، لیکن جمع پونجی 1 روپیہ نہیں، ہر وقت دعائیں کرتا ہے خدایا کوئی آفت مت بھجوا دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ میاں کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ میاں کو کیا جواب دیں گے؟ گھر پہ سونے کے پیسوں کے بنڈل کے بنڈل، اور آپ کے سب سے بڑے شریف ہیں کون؟ یہ علماء نہیں تو اور کون ہے؟ کیا خیال ہے بھائی عبدالقادر؟ برا مت بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، یہ پیغمبر کے متعلق ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جیسے پیغمبر کی شان بلند ہے، ویسے ہی پیغمبر کے ورثاء علماء کی شان بھی بلند ہے، کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم پر جلائی گئی آگ وہ چڑیا بجھا نہیں سکتی تھی، کوشش تو کی اس نے نا یار، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف کو خریدا جا رہا تھا، بڑھیا خرید نہیں سکتی تھی، قیمت لگانے کے لیے کھڑی تو ہوئی۔ مقصد کیا تھا کہ یار میں ابراہیم کے یا میں یوسف کے خریداروں کے اندر اور ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور ایک گرگٹ بھی تھا، گرگٹ، ایک گرگٹ بھی تھا۔ گرگٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک چھپکلی ہے، چھپکلی سے تھوڑا سا لمبا ہے، قد لمبا ہوگا، اس کا دم لمبی ہے۔ حضرت ابراہیم پر جلائی جانے والی آگ کو وہ خالی دور سے پھونکے مار رہا تھا،
اس کی پھونک پہنچ نہیں رہی تھی، اللہ نے اس کو کیسا ذلیل کیا، نماز کی حالت میں نظر آ جائے مار دو ظالم کو، اس قابل نہیں کہ زمین پر وہ زندہ رہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے، ہم جا کے پوچھ تو سکتے ہیں، دل جوئی ہو جاتی ہے یار واقعی محلے والے ہمیں پوچھتے ہیں، واقعی محلے والے ہمیں پوچھتے ہیں۔ آ رہی ہے؟ برا مت بنائیے گا۔ فمن حج البیت، سو جو بیت اللہ کا الحمدللہ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کے فضل سے مجھے مانگنا بھی آتا ہے، لیکن جو بیچارے سفید پوش ہیں ان کی آہیں مت لو ان کی آہیں، تباہ ہو جائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، تباہ ہو جائیں گے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بندہ بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، مطلب چکر لگائے، ومن تطوع خیرا، اور جو نیکی کا کرے یا نیکی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدردان بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب